ذکر الہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا خاص ایکسپرٹیز ہے، خاص سوغات ہے، جو ہر صوفی کے گلے کا ہار ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، جتنے نور سے بنایا ہے اس کی تعداد میں، مقدار میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلب دیا، قلب اللہ اللہ کرتا رہے گا، نور بناتا رہے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا، نور بناتا رہے گا۔ اس کے نور کی شدت میں، مقدار میں تو ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے انسان افضل ہے فرشتوں سے۔ کون سا انسان؟ ایک حدیث ہے علم کے حوالے سے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور فقہ یہ مدرسوں میں نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر دین کی فقہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کے جملے ذرا غور کریں، مولوی اس کو توڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دین کی فقہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے آگے کیا ہے؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ کہ اب جو حضور نے یہ فرمایا کہ میں قاسم ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے، وہ دین کی فقہ کے لیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین سمجھنے کے لیے محمد کی ذات تک رسائی ضروری ہے۔ دین سمجھنے کے لیے مدرسہ نہیں، محمد رسول اللہ کی ذات تک رسائی ہونی پڑے گی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو محمد رسول اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کر لے، اگر ان تک نہ پہنچ سکا تو پھر تیرا سارا دین بولہبی ہے۔ اچھا، یہ متفقہ علیہ حدیث ہے اور لفظ بخاری کے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال العلم علمان، کہ جو علم ہے، علمان دو طرح کا ہے۔ علمان مانے دو طرح کا علم، جیسے انس ہے اور انسان۔ ایک روح ہو تو انس ہے، اب آپ کے اندر تو 7 روحیں اللہ نے ڈالی نا، اس لیے آپ انسان کہلاتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال العلم علمان فعلم فی القلب، اور وہ جو دل والا علم ہے، سرکار کی بات یاد رکھو، حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے 2 طرح کا علم حاصل ہوا، ایک زبان والا علم اور ایک دل والا علم۔ جنہوں نے صرف زبانی ظاہری علم پر قناعت کری وہی منافق، آخر میں منافق ہو گئے، اور جنہوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے۔ یہی الفاظ ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا فعلم فی القلب، ایک دل والا علم ہے جو دل میں ہوتا ہے، فذالک علم نافع، اور وہ جو دل والا علم ہے نا وہ جو ہے وہ فائدے مند ہے۔ وعلم علی اللسان، اور ایک ہے زبان والا علم، فذالک حجت اللہ علی ابن آدم، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بحث و مباحث آئے آدم کے ساتھ۔ جہاں یہ لوگ باطنی تعلیم کو رد کرتے ہیں، خارجین کے جو مولوی ہیں، جیسے یہ علی مرزا ہے انجینئر، یہ خارجین میں سے ہے۔ جس طریقے سے یہ لال شہباز قلندر کا مذاق اڑاتا ہے، غوث اعظم کا مذاق اڑاتا ہے، لگتا ہے کہ یہ نطفہ حرام کا ہے۔ حلالی نطفہ کبھی بھی اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں اس طرح بد کلامی نہیں کرتا، جتنی نحوست اور یعنی تکبر اور استکبر کے ساتھ یہ گفتگو کرتا ہے، اللہ کے رسول کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتا، اور پھر یہ جو اولیاء اکرام گزرے ہیں ان کو تو کہتا ہے بابے، بہت گستاخانہ لہجہ۔ تو ان کا کیا ہے، یہ باقی ساری عبادت کو کریں گے، جی تہجد پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور جب بات آئے گی نا ذکر کی تو کہیں گے لے ذکر کر لیا ہے، باقی چیزیں بھلا دی ہیں۔ وہ کس نے بلائی ہیں بھائی؟ تمہارے ہی ذہن میں یہ کیچڑ پک رہی ہے۔
ذکر کی مخالفت یہ جتنے بھی خارجین ہیں یہ سب کریں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے، مولا علی ذکر کرتے، امام حسین ذکر کرتے، سب ذکر کرتے، جھوم جھوم کے ذکر کرتے، ہے نا؟ اور یہ تو کرتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ایسے ہی ریڈی میڈ جو ہے مومن بن گئے، میڈ ان چائنا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، متفقہ علیہ حدیث ہے یہ، اور اس کو بخاری، صحیح بخاری میں اس کو رکھا ہے کتاب توحید میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا عند ظن عبدی بہ وانا معہ اذا ذکرنی، انا معہ، اور میں ساتھ ہوتا ہوں اس کے، کب؟ اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، جب آپ ضرب لگائیں اللہ اللہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تو میرا ذکر کر رہا ہے اس وقت میں تیرے ساتھ ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ اب اگر بغیر گمان کے، اگر آپ بغیر تصور اور فکر اور گمان کے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ جو ہے، آپ کی آواز میں اور گدھے کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن پورے توجہ کے ساتھ، تصور اور فکر کے ساتھ اور صحیح گمان کے ساتھ ذکر کی محفل میں بیٹھ کے آپ ضربے لگائیں، ذکر اللہ کریں، تو خدا کی عزت کی قسم آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ واقعی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم نے تو محسوس کیا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي، اور اس کے بعد فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ اپنے من میں میرا ذکر کرے، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اس کا ذکر اپنے من میں کروں گا۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر وہ میرا ذکر کرے اپنے من میں، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اس کا ذکر اپنے من میں کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي الْمَلَاءِ ذَكَرْتَهُ فِي الْمَلَاءِ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اگر وہ میرا ذکر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مجلس میں کرے تو ذکرتہ فی ملاء خیر منہم، تو میں بھی اس کا ذکر مجمع میں تو کرتا ہوں لیکن اس سے افضل مجمع میں۔ ذکرتہ فی ملاء خیر منہم، مجمع میں تو کرتا ہوں لیکن خیر میں ہوں ان سے بہتر والے مجمع میں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، یعنی اگر وہ ایک بالشت میرے قرب کی طرف آتا ہے تو اس کے جواب میں ایک بازو اس کے قرب کی طرف جاتا ہوں۔ یہ ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ، کہ ایسے شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال کیسی ہے؟ الحی والمیت، کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ہے کہ وہ باطنی طور پر مردہ ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے گواہی دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ بے شک واللہ سرکار گواہ ہیں، میں اس کا شاہد ہوں، اور ان کے اوپر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ سکینہ کہتے ہیں دلوں کو اطمینان پہنچانے والی جو ہے، پہنچانے والی کیفیت، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس میں آدمی بے فکر اور بلا وجہ مسکرانا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کے یعنی لبوں پر تبسم ناچنے لگتا ہے۔ اس کو پوچھو کہ بھائی کیوں خوش ہو، پتہ نہیں، تو پھر ہی تو کہتے ہیں لوگ یہ پاگل ہے یہ۔ تو جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔
میرا ذکر کرنا ہی۔ اچھا یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ کن ذاکرین کے لیے ہے؟ جن کے دل بھی اللہ کے ذکر سے بیدار ہیں، ان کا ذکر عرش الہی پر جائے گا نا، ان کا ذکر پہنچے گا نا۔ جن کے دل مردہ ہیں وہ ٹکرے مارتے نہیں ادھر ہی۔ زندہ دل کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ ہاں، ذکر کرنے والا زندہ ہے، جس کا دل ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا دل ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ترمذی میں اس کا ذکر آیا ہے، اور احمد بن حنبل نے فی المسند میں اس کو بیان کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہیں یہ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلودہ ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے اس سے ایک درجہ افضل ہیں۔ اب یہ ظاہری ذکر کرنے والے تو نہیں ہو سکتے نا، ورنہ تو پھر وہ جہاد پہ جاتے ہی نہیں کہ جی ہم یہاں بیٹھ کر ٹکرے مار لیتے ہیں، جان جوکھم میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ تو آسان کام ہو گیا نا۔ تو اس کام سے اگر ذکر اللہ کو مشابہت دی جا رہی ہے تو وہ ذکر وہ ہے جو تیرے اختیار میں نہیں ہے نا۔ ورنہ یہ زبان سے ذکر کرنا تو بڑا ہی آسان تھا نا۔ اس لیے ان کو کہا کہ جی اس ذکر کی تلاش کرو۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر تیرے اندر ہوتا ہے، یہ روحیں تیرا ذکر کرتی ہیں، یہ ذکر اندر کا یہ افضل ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث آئی ہے ترمذی میں اور ابن ماجہ میں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنے اعمال میں سے سب سے اچھا ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، حالانکہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہو، ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز افضل نہیں۔ اب یہ حدیث آ گئی ہے، مجھے بڑی پسند ہے یہ حدیث۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کتنی کثرت سے؟ حتی یقول مجنون، جب تک کہ لوگ کہیں یار یہ تو پاگل ہو گئے، حتی یقول مجنون، ہائے ہائے ہائے۔ اس کو روایت کیا ہے احمد بن حنبل نے اور ابن حبان نے اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث ہے، یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکر اللہ ذکرا یقول المنافقون انکم تراؤون، ہو کہ ذکر کرو اللہ کا کہ تمہیں ذکر کرتا دیکھ کر یقول المنافقون، منافقین یہ کہنے لگیں کیا کہ انکم تراؤون، تم تو ریاکاری کر رہے ہو۔ ایسے ذکر کرو جھوم جھوم کے کہ منافق دیکھ لے تو کہے دیکھو ریاکار ذکر کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں۔ تو اب ریاکاری میں تو جو ہے وہ تو آدمی چیخ چیخ کر کے دکھاتا ہے نا ہر چیز، یوں 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 کر کے تاکہ لوگ دیکھیں۔ تو تم بھی یہ دیوانہ وار ہو کے ذکر کرو، دیوانہ وار ہو کر، اس طرح دیوانہ وار ہو کر ذکر کرو
کہ منافق دیکھ لے تمہیں تو کہے ریاکاری کر رہے ہیں۔ اچھا اب وہ ہسٹری بھی تو ہے نا، آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ منافق ہیں، تو حضور کے دور میں تو سب مسلمان ہی سمجھتے تھے نا وہ، تو وہ آگے کہتا ہے دیکھو ریاکاری کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی باقاعدہ ذمہ داری یہی ہے کہ وہ صرف مجالس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، یعنی ذکر ہنٹرز۔ ہاں وہ مجالس ذکر جو ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کہاں کوئی حلقہ ذکر ہو رہا ہے، اور مجالس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ جو خاص فرشتے ہیں وہ ذکر کے مجلس ڈھونڈتے ہیں، اور جب مل جاتی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بس جب وہ کسی مجلس ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس مجلس میں اتنی کثرت سے شرکت کرتے ہیں کہ تہ در تہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک آدھ فرشتہ آیا، اس کو پتہ چل گیا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ سب کو اپنے بھائی بندوں کو بلا لے گا، آ جاؤ۔ اچھا ایک تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے نا۔ اچھا اب وہ جو ڈیوٹی والے ہیں وہ تو اتنے نہیں ہیں نا کہ زمین سے عرش تک پورے علاقے کو بھر دیں، تو باقی کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ڈیوٹی والے نہیں ہیں، باقی کیوں آ رہے ہیں؟ پوچھو۔ اس لیے آ رہے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے صفاتی نور سے بنایا ہے، اس میں ذات کا جو نور ہے وہ ان کو میسر نہیں ہے، اس لیے وہ ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس میں ذات کا نور چکھ سکیں۔ ان کو اللہ نے صفاتی نور سے جو بنایا ہے نا، ان کے اندر تو اضافہ ہو ہی نہیں سکتا نا، جتنا نور ہے ان کا اتنا ہی ہے، ان کے اندر تو قلب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو قلب عطا کیا جو ذکر بنانا جانتا ہے۔ دیکھو ایک تو ہوتی ہے میراث کہ اس کا باپ 10 لاکھ روپے چھوڑ کے مر گیا، اب اس کے بعد 10 لاکھ آ گئے، وہ 10 لاکھ 10 لاکھ ہی رہیں گے۔ اور ایک ہے کاروبار، اس میں روز پیسہ بن رہا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 60 لاکھ 80 1 کروڑ، وہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، جتنے نور سے بنایا ہے اس کی تعداد میں مقدار میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلب دیا، قلب اللہ اللہ کرتا رہے گا، نور بناتا رہے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا، نور بناتا رہے گا۔ اس کے نور کی شدت میں مقدار میں تو ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے انسان افضل ہے فرشتوں سے۔ کون سا انسان؟ جس کا دل نور بنانا سیکھ گیا ہے، اور جس کے دل میں نور بنانا نہیں سیکھا جس نے، وہ کدھر افضل ہے فرشتوں سے؟ تو یہ جو فرشتے جو ڈیوٹی والے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں ذکر کا حلقہ ہو رہا ہے، یہ سب کو بلا لیتے ہیں، آ جاؤ۔ اچھا اب ایک اور یہاں پر حدیث ہے، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مرضتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم ریاض الجنہ سے گزرو، فارتعوا تو خوب کھاؤ۔ اچھا اب صحابہ کرام نے کیا کہا؟ وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو اب حضور نے فرمایا قال حلق الذکر، یعنی جو یہ حلقہ ذکر ہوتے ہیں نا ان کو تعبیر دی ریاض الجنہ سے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی بھی شریعت کی تفسیر الگ ہے، طریقت کی الگ ہے، معرفت اور حقیقت کی الگ ہے، تو اسی طرح احادیث کی تفاسیر بھی کوئی شریعت کے مطابق ہوگی، کوئی طریقت کے مطابق ہوگی، ہے نا بھائی؟ ہاں، اور کوئی حقیقت کے مطابق ہوگی۔ شریعت کے مطابق ریاض الجنہ حلقہ ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، اور طریقت کے مطابق ریاض الجنہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک مقام ہے کہ جو وہاں پہنچ جائے تو خوب ترسی ہوئی نگاہوں سے ان کی پیاس بجھائے حضور کا جالیوں کو دیکھ کے۔ وہ حلقہ ذکر سے بڑی چیز ہے نا، کیونکہ وہاں تو روح کی پیاس بجھائی جائے گی نا۔ شریعت کے مطابق یہ حلقہ ذکر ہے ریاض الجنہ، اور طریقت کے مطابق وہ مقام جو منبر رسول سے لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرقد ہے اس کے بیچ میں جو علاقہ ہے وہ حصہ ریاض الجنہ ہے۔ تو وہ
اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس حصے میں ایمان کی حالت میں اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، یہ حدیثوں میں نہیں لکھا، یہ میں بتا رہا ہوں، ایمان کی حالت میں 2 رکعت نفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس مقام پر پڑھ لی ہے تو جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اور حقیقت میں ریاض الجنہ، جنہ کا مطلب ہوتا ہے رہائشی پلاٹ، رہنے کی جگہ، ہاں، تو اور ریاض کا مطلب ہوتا ہے گلشن، یعنی رہنے کی وہ جگہیں جو گلشن کی طرح ہیں۔ بہت ساری جگہیں ہیں رہنے کی، یہ اس کی جاگیر، یہ اس کی جاگیر، یہ عیسیٰ کی جاگیر، یہ ادریس کی جاگیر، یہ الیاس کی جاگیر۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی خطرناک حدیث ہے، مجھے بڑی اچھی لگی، اور میں تمام جتنے بھی ذکر دینے والے ہیں ان کو کہوں گا کہ یہ لکھ لیں، اور جو بھی ذکر لینے کے لیے آپ کو کال کرے اس کو بتائیں۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کی اپنی سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ نے بتانا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہو۔ اگین یہ ذکر زبانی کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ ایک دن بھی قلب ذکر کرے، وہ بھائی ذکر اگر چل گیا تو پھر ایک دن تھوڑی کرے گا، وہ ساری زندگی کرتا رہے گا پھر تو۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 1-2 دن جو ہے محسوس ہوا تھا، اس کے بعد محسوس نہیں ہو رہا، تو یہ ان کے لیے جو ہے برف کی سل ہے کہ جی یہ حدیث ہے کہ تم اگر چلے بھی گئے دوزخ میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہے نا، ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نکلوا لے گا کہ تمہارے قلب نے ایک دن یا ایک لمحے بھر کے لیے بھی ذکر کیا تھا۔ ایک دن تو بڑی دور کی بات ہے، سرکار نے فرمایا کہ دل نے ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دیا کافی ہے، دل نے ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دیا، ایک دفعہ کا اللہ کہنا دل کا کافی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کے رشک کریں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سامنے ان کا حلیہ بیان فرمائیں تاکہ ہم انہیں پہچان لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، جیسے یہ متیش ہے، یہ عمران ہے، اور وہ بھائی ہمارا پیچھے بیٹھا ہے، مختلف علاقوں سے، دھرم بھی مختلف، لیکن ایک دوسرے سے رب کے لیے محبت کر رہے، دل جڑ گئے، دلوں میں رب کی محبت آ گئی، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجالس ذکر کی غنیمت، مجالس ذکر کا نفع، فائدہ کیا ہے؟ یعنی حلقہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس ذکر کی غنیمت جنت ہے، جنت، 2 دفعہ کہا۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے، مسکراتے ہوئے۔
ایک اور حدیث میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں۔ ذکر الہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوغات ہے، اس کے اوپر تو مفصل بیان ہونا ضروری ہے۔ ذکر الہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا خاص ایکسپرٹیز ہے، خاص سوغات ہے، جو ہر صوفی کے گلے کا ہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے اور جس قدر شدت اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ اتنی شدت سے کرو، اتنی شدت سے کرو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں پاگل ہے اور منافق دیکھے تو کہیں دیکھو ریاکاری کر رہا ہے، اتنی شدت ہونی چاہیے۔ ایک ہلکی سی چھوٹی سی حدیث اور میں بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، تو اب اس کے بعد جو ہے لوگ تتر بتر ہو گئے ادھر ادھر۔ اب یہاں جو اصحاب صفہ تھے بس اب یہی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور کوئی تو ادھر آتا نہیں تھا۔ ہاں، گلشن اجڑ گیا۔ لوگ پہلے آتے تھے حضور کے دیدار کے لیے نماز پڑھنے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی لوگ باقاعدگی سے آتے تھے، وہ نماز کی دلچسپی نہیں تھی، وہ دیدار رسول کی دلچسپی تھی، حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اب جیسے کوٹری ہے، ہم کیوں جاتے تھے بار بار؟ سرکار کی وجہ سے۔ اب سرکار وہاں نہیں ہے تو جاتا ہے کوئی؟ جی نہیں چاہتا جانے کو۔ اب وہ گلشن جو ہے وہ اجڑ گیا۔ تو ابو ہریرہ جو ہے وہ مدینے کے بازاروں میں چلے گئے اور اچانک وہاں کھڑے ہو کر کے سب کو متوجہ کیا۔ اب لوگ جانتے تھے کہ بھائی صحابی رسول ہیں، سب نے متوجہ ہو گئے۔ سب انہوں نے کہا کہ تم یہاں اپنی خرید و فروخت میں مشغول ہو اور وہاں مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا، سب بھاگے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ابو ہریرہ نے یعنی راستہ لیا بازار کا، تو دیکھا لوگ وہیں بازار میں موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھائی تم لوگ گئے نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو گئے تھے وہاں پر، تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا ہے وہاں پر؟ کہ جی وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اصحاب صفہ اور وہ ذکر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے غصے سے کہا کہ اللہ کی قسم وہی تو میراث مصطفیٰ ہے۔ تو امام مہدی سرکار گوہر شاہی تمہارے دلوں کو، تمہاری روحوں کو محمد رسول اللہ کی میراث عطا فرما رہے ہیں۔ ظاہری زبان کا ذکر میراث مصطفیٰ نہیں ہے۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، میں تو پڑھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ ہم جو حدیث وہ پڑھتے تھے پہلے تو وہ نامکمل تھی، اب میں نے پوری وہ حدیث پڑھی ہے تو بات ہی کچھ اور نکلی۔ حضرت بی بی عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ وتر رات کو کب پڑھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ یہ اس کے جواب میں فرمایا۔ سوال کیا ہے بی بی عائشہ نے کہ یا رسول اللہ رات کے کس پہر آپ وتر ادا فرماتے ہیں؟ تو جواب حضور نے کیا دیا ہے کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ Bringing light, love, and peace in your life.